وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا نوح إِلَىٰ طرف قومه اس کی قوم انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا مبین کھلا اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ میں تم کو ڈر کی بات سناتا ہوں کھول کر یعنی نہایت وضاحت کے ساتھ وہ چیزیں بتلاتا ہوں جن کے ارتکاب پر مہلک عذاب نازل ہونے کا اندیشہ ہے یا جو اس عذاب سے محفوظ رہنے کے ذرائع ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم ان کہ لا تعبدو نہ پرستش کرو تم الا سوائے اللہ انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم علیم دکھ دینے والا دن کہ نہ پرستش کرو اللہ کے سوا میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے یعنی ود سوا یغوث یعوق نصر کی جن کا ذکر سورہ نوح میں آئے گا یعنی غیر اللہ کی پرستش سے باز نہ آنے کی صورت میں سخت عذاب آنے کا ڈر ہے دردناک دن سے وہ دن مراد ہے جس میں المناک اور درد انگیز حوادث کا وقوع ہو مثلا قیامت کا دن یا وہ دن جس میں قوم نوح غرق کی گئی فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقالا تو بولے الملأ سردار الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر من قومہ اس کی قوم کے ما نرا کا ہم نہیں دیکھتے تجھے اللہ مگر بشرن ایک آدمی مثلنا ہمارے اپنے جیسا وا اور ما نرا کا ہم نہیں دیکھتے تجھے تبا کا تیری پیروی کریں اللہ سوائے الذین وہ لوگ جو ہم وہ اراذلنا پنج لوگ ہم میں راذلنا نیچ لوگ ہم میں بادی الرأی سرسری نظر سے وما اور نہیں نرا ہم دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا ہم پر من کوئی فضل فضیلت بل نظنکم بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تمہیں کاذبین جھوٹے پھر بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم کے ہم کو تو نظر نہیں آتا مگر ایک آدمی ہم جیسا اور دیکھتے نہیں کوئی تابع ہوا ہو تیرے مگر جو ہم میں نیچ قوم ہیں بلا تعمل ہم نہیں دیکھتے تم کو اوپر اپنی کچھ بڑائی بلکہ ہم کو تو خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو یعنی رسول کو تمام قوم کے مقابلے میں کوئی نمایاں امتیاز ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہماری طرح جنس بشر سے ہیں آسمان کے فرشتے نہیں جس کے سامنے خواہ انسانوں کی گردنیں جھک جائیں پھر بشر بھی ایسے نہیں جس کوئی
خاص تفوق اور بڑی بڑائی ہم پر حاصل ہوتی، مثلاً بڑے دولت مند یا جاہ و حکمت کے مالک ہوتے۔ جو لوگ تمہارے پیرو ہوئے وہ بھی ماشاء اللہ سب کے سب مفلس، رذیل، پست اور ادنیٰ طبقے کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنا بھی ہم جیسے شریفوں کے لیے ننگ و عار کا موجب ہے۔ تو کیا ساری خدائی میں سے تم ہی ملے تھے جنہیں خدا نے اپنے منصب کی سفارت پر مأمور فرمایا؟ آخر ہم تم سے حسب نسب، مال و دولت، خلق و خلق کس بات سے کم تھے جو ہمارا انتخاب اس عہدہ کے لیے نہ ہو گیا؟ کم از کم آپ کا اتباع کرنے والے ہی کوئی معزز اور بڑے آدمی ہوتے، بھلا ان موچیوں اور حجاموں کا تابع ہو جانا آپ کے لیے کیا موجب فضل و شرف ہو سکتا ہے، اور کس طرح صداقت کی دلیل بن سکتی ہے؟ ایسے سطحی لوگوں کا جن کی پستی اور رذالت بالکل عیاں ہے، بے سوچے سمجھے اور بدون غور و تأمل کے ظاہری اور سرسری طور پر ایمان لے آنا آپ کا کون سا کمال ہے؟ بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی سب جھوٹے ہو۔ تم نے ایک بات بنائی ہو، چند بیوقوفوں نے ہاں میں ہاں ملا دی تاکہ اس طرح ایک نئی تحریک اٹھا کر کوئی امتیاز و بزرگی حاصل کر لیں۔ یہ ان ملعونوں کی تقریر کا ما حاصل تھا۔ نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا آگے آتا ہے۔ قال یا قوم ارأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ قال اس نے کہا یا قوم، یہ میری قوم، ارأيتم تم دیکھو تو، ان اگر کن تو میں ہوں علی پر بینۃ واضح دلیل من ربی اپنے رب سے، وآتانی اور اس نے دی مجھے رحمت من عندہ اپنے پاس سے، فعمیت وہ دکھائی نہیں دیتی، علیکم تمہیں، انلزمکموہا کیا ہم وہ تمہیں زبردستی منوائیں، وانتم اور تم لہا اس سے کارہون بیزار ہو۔ بولا اے قوم دیکھو تو، اگر میں ہوں صاف راستہ پر اپنے رب کے، اور اس نے بھیجی مجھ پر رحمت اپنے پاس سے، پھر اس کو تمہاری آنکھ سے مخفی رکھا، تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں اس پر اور تم اس سے بیزار ہو؟ یعنی یہ صحیح ہے کہ پیغمبر کو عام انسانوں سے بالکل ممتاز ہونا چاہیے، لیکن وہ امتیاز مال و دولت، ملک و حکومت اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ میں نہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق، بہترین ملکات، تقویٰ، خدا ترسی، حق پرستی، درمندی، خلائق اور انصری آیات و نشانات پیش کرنے سے ان کو امتیاز حاصل ہوتا ہے، جو حق تعالیٰ بطور اتمام حجت و کمال نعمت ان کے اندر قائم کرتا یا ان کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے۔ وہ وحی الہی اور ربانی دلائل و براہین کی روشنی میں صاف راستے پر چلتے ہیں، اور دن رات خدا کی خصوصی رحمتیں ان پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ سب چیزیں مجھ میں کھلے طور پر موجود ہوں، یقیناً موجود ہیں، لیکن جس طرح اندھے کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، تمہاری آنکھیں بھی اس نور الہی کے دیکھنے سے قاصر ہیں، تو کیا ہم زبردستی مجبور کر کے تم سے اس نور اور رحمت کا اقرار کرا سکتے ہیں جس سے تم اس قدر نفور و بیزار ہو کہ آنکھ کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ میری بزرگی و برتری جو تم کو نظر نہیں آتی، یہ اس لیے ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں اندھی ہیں یا بند ہیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا أَسْأَلُكُمْ میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، مالًا کچھ مال، ان نہیں، اجریہ میرا اجر، الا مگر، علی اللہ اللہ پر، وما انا اور نہیں میں، بطارد ہانکنے والا، الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے، رب اپنا رب، ولیکنی اور لیکن میں، اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، قوماً اے قوم، تجہلون جہالت کرتے ہوئے، اور اے میری قوم نہیں مانگتے میں تم سے اس پر کچھ مال، میری مزدوری نہیں مگر اللہ پر، اور میں نہیں ہانکنے والا ایمان والوں کو، ان کو ملنا ہے اپنے رب سے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جاہل ہو۔ میں تبلیغ کے کام کی کوئی تنخواہ تم سے نہیں مانگتا جو مالی خود غرضی کا شبہ ہے، میں اپنے پروردگار کا نوکر ہوں، اس کے یہاں سے مزدوری ملے گی الحمدللہ۔ نہ مجھے تمہارے مال کی طلب ہے، نہ ضرورت، پھر غریبوں کو چھوڑ کر مالداروں کی طرف کیوں جھکوں؟ اگر تم میرے اتباع کو محض ان کی افلاس یا پیشہ کی وجہ سے حقیر ذلیل سمجھتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ میں وہ نہیں جو دولت ایمان کے سرمایہ داروں کو ظاہری ہستہ حالی کی بنا پر جانوروں کی طرح دھکے دے کر نکال دوں۔ انہیں ایک روز اپنے پروردگار سے ملنا ہے، وہ میری شکایت اس کے دربار میں کریں گے کہ آپ کے پیغمبر نے متکبر دنیا
داروں کی خاطر ہم غریب وفاداروں کو نکال دیا تھا، میں ظاہر حال کے خلاف یہ کیوں کر سمجھ لوں کہ ان کا ایمان محض ظاہری اور سرسری ہے۔ دلوں کو چیر کر دیکھنا میرا کام نہیں ہے پروردگار کے یہاں پتہ چلے گا کہ ان کے دلوں کی کیا حالت تھی۔ یعنی جہل و حماقت سے انجام پر نظر نہیں کرتے، صرف ان کی ظاہری شکستگی دیکھ کر حقیر سمجھتے ہو اور ایسی محمل درخواست کرتے ہو کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم تمہارے پاس آئیں۔ کیا غربت اور کسب حلال کوئی عیب ہے؟ یہی چیز تو ہے جو حق کے قبول کرنے میں مزاحم نہیں ہوتی۔ عموماً دولت و جاہ کا نشہ انسان کو قبول حق سے محروم رکھتا ہے۔ اسی لیے ہرکل کی حدیث میں آیا کہ انبیاء کے متبعین ضعفاء ہوتے ہیں۔ بہرحال تم نہیں جانتے کہ سب کو خدا کے پاس جمع ہونا ہے، وہاں پہنچ کر ظاہر ہوگا کہ اپنے کو ان سے بہتر سمجھنا تمہارا جاہلانہ غرور تھا۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، مَنْ يَنْصُرُنِي کون بچائے گا مجھے، من سے اللہ ان اگر طَرَدتُّهُمْ میں ہانک دوں انہیں، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم غور نہیں کرتے، اور اے قوم کون چھڑائے مجھ کو اللہ سے اگر ان کو ہانک دوں، کیا تم دھیان نہیں کرتے۔ یعنی میں تمہارے کبر و غرور اور جہالت سے متاثر ہو کر اپنا نقصان کیسے کروں؟ اگر تمہاری رعایت سے میں نے خدا کے مخلص بندوں کو دھکے دے دیے تو اس کی سزا اور گرفت سے مجھ کو کون بچا سکے گا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور لا اقول میں نہیں کہتا لکم تمہیں عندی میرے پاس خزائن اللہ اللہ کے خزانے، اور لا اعلم میں نہیں جانتا الغیب غیب، اور لا اقول میں نہیں کہتا انی کہ میں ملکم فرشتہ، اور لا اقول میں نہیں کہتا للذین ان لوگوں کو جنہیں تزدری حقیر سمجھتی ہیں اعینکم تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم ہرگز نہ دے گا انہیں اللہ خیرن کوئی بھلائی، اللہ عالم خوب جانتا ہے بما جو کچھ فی انفسہم ان کے دلوں میں، انی بے شک میں اذن اس وقت لمن الظالمین البتہ ظالموں سے۔ اور میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، اور نہ میں خبر رکھوں غیب کی، اور نہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ کہوں کہ جو لوگ تمہاری آنکھ میں حقیر ہیں نہ دے گا ان کو اللہ بھلائی، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے جی میں ہے۔ یہ کہوں تو میں بے انصاف ہوں۔ کفار نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم ہمارے ویسے بشر ہو، جتھے اور دولت کے اعتبار سے بھی کچھ امتیاز نہیں رکھتے۔ اس کا جواب نہایت متانت و انصاف کے ساتھ دیتے ہیں کہ بے شک جیسا امتیاز تم دیکھنا چاہتے ہو اس کا ہم دعویٰ نہیں رکھتے۔ بلا شبہ میں ایک بشر ہوں، فرشتہ نہیں، نہ خدا نے اپنے سارے خزانے میرے تصرف و اختیار میں دے دیے، نہ تمام غیب کی باتوں پر مطلع کیا ہو گیا ہوں، لیکن ان تمام باتوں کے اعتراف کے ساتھ تمہاری طرح یہ کبھی نہ کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری نگاہ میں معیوب و حقیر ہیں، یعنی میں اور میرے رفقا، ان کو خدا ہرگز کوئی خیر بھلائی نہیں دے سکتا۔ مثلا ان میں سے کسی کو نبوت و حکمت عطا فرما دے اور باقیوں کو ایمان و عرفان کی دولت سے باہر ور کرے۔ خوب سمجھ لو کہ حق تعالیٰ ان کے دلوں کی استعدادات و کیفیات کو پوری طرح جانتا ہے، اور ہر ایک کی استعداد کو مناسب فیض پہنچاتا اور باطنی احوال کیفیات کے موافق برتاؤ کرتا ہے۔ اس نے جو خاص مہربانی مجھ پر یا میرے ساتھیوں پر کی ہے وہ تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اگر میں یہ کہنے لگوں کہ جو تمہیں بظاہر شکستہ حال اور حقیر دکھائی دیتے ہیں، خدا تعالیٰ نے بھی جو بواطن کا جاننے والا ہے انہیں کوئی عزت و شرف نہیں بخشا، تو نہایت بے اصولی اور ناانصافی کی بات ہوگی۔ تنبیہ: اس آیت کے ابتدائی 3 جملے سورہ انعام میں گزر چکے، وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قالوا وہ بولے، یا نوح اے نوح، قد جادلتنا تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرت سو بہت جدالنا ہم سے جھگڑا کیا، فاتنا پس لے آ بما تعدنا وہ جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر کنتا تو ہے من سے الصادقین سچے جمع۔ بولے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑ چکا، اب لے آ جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے اگر تو سچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام از طوفان 950 برس ان میں رہے، شب قبل از طوفان 950 برس ان میں رہے، شب و روز سرً و علانیتاً انہیں نصیحت کرتے، شبہ کا
جواب دیتے تبلیغ و تفہیم اور بحث مناظرہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی جھگڑے میں صدیاں گزر گئیں۔ کفار نے ان کی حقانی بحثوں اور شب و روز کی روک ٹوک سے عاجز ہو کر کہا کہ اب یہ سلسلہ بند کیجیے، بس اگر آپ سچے ہیں تو عذاب کی دھمکیاں دیتے رہے ہو وہ فوراً لے آؤ تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، قال اس نے کہا انما یاتیکم صرف لائے گا تم پر بھی اس کو اللہ ان شاء اگر چاہے گا وہ، ما انتم و تم نہیں، بمعجزین عاجز کر دینے والے۔ کہا کہ لائے گا تو اس کو اللہ ہی اگر چاہے گا، اور تم نہ تھکا سکو گے بھاگ کر، یعنی یہ چیز میرے قبضے میں نہیں۔ خدا جس وقت چاہے اپنی حکمت کے موافق چاہے گا عذاب نازل کر دے گا۔ ہمارے فرض صرف آگاہ کر دینا تھا، باقی عذاب تو ایسی ہولناک اور عظیم شان چیز ہے جس کا لے آنا اور دفع کر دینا دونوں پہلو قوائے بشریہ کے دائرہ سے خارج ہیں۔ جب مشیت الہی ہوگی تو کہیں بھاگ کر پناہ نہ لے سکو گے۔ ایسا کون ہے جو خدا کو معاذ اللہ تھکا کر عاجز کر سکے؟ بے شک وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَنفَعُكُمْ اور نفع دے گی تمہیں نُصْحِي میری نصیحت، ان اگر اردت میں چاہوں، ان انصح کہ میں نصیحت کر دوں لکم تمہیں، ان اگر جب کہ کان ہے اللہ یرید اللہ چاہے ان یغویکم کہ گمراہ کرے تمہیں، ہوا وہ ربکم تمہارا رب، الیہ اور اس کی طرف ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے، اور نہ کارگر ہوگی تم کو میری نصیحت جو چاہوں کہ تم کو نصیحت کروں۔ اگر اللہ چاہتا ہوگا کہ تم کو گمراہ کرے وہی ہے رب تمہارا، اور اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یعنی کفر پر اس قدر اصرار و ضد اور انتہائی شوق و چشمی سے نزول عذاب کی استدعا بتا دیتی ہے کہ خدا کا ارادہ ہے یہی ہے کہ تم کو گمراہی میں پڑا رہنے دے اور آخرکار ہلاک کر دے۔ بس اگر تمہاری بدکرداری کے سبب سے خدا نے یہی چاہا تو میں کتنا ہی نصیحت و خیر خواہی کر کے تم کو نفع پہنچانا چاہوں کچھ نفع اور میسر نہ ہوگا۔ تمہارا رب وہی ہے جس کے ملک و تصرف میں ہر چیز ہے، جیسا جس کے ساتھ معاملہ کرے کوئی روک نہیں سکتا، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہی سب کا اعمال کی جزا و سزا دینے والا ہے۔ ربط حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہاں تک جتنے سوالات و اعتراضات اس قوم کے تھے وہی تھے حضرت کی قوم کے، گویا یہ سب جواب ان کو ملے۔ ایک ان کا نیا دعویٰ تھا، اسے آگے قصہ کے درمیان بیان فرماتے ہیں۔ ام یقولون افتراء قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ ام کیا یقولون وہ کہتے ہیں افتراء بنا لایا ہے اس کو، قل کہہ دیں ان افتریتہ اگر میں نے اسے بنا لیا ہے، فعلی تو مجھ پر اجرامی میرا گناہ، وانا اور میں بری مما اس سے جو تجرمون تم گناہ کرتے ہو۔ کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا قرآن کو، کہہ دے اگر میں نے بنا لایا ہوں تو مجھ پر ہے میرا گناہ، میرا ذمہ نہیں ہے جو تم گناہ کرتے ہو۔ یہ گفتگو کفار مکہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ قرآن آپ خود بنا لائے ہیں، خدا کا کلام نہیں۔ حضرت نوح کتاب نہ لائے تھے جو ان کی قوم یہ بات کہتی۔ قضا فی الموضع، لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کو بھی نوح کے قصے کا بجز بتلایا ہے، یعنی ان کی قوم نے کہا جن باتوں کو نوح خدا کی طرف سے منسوب کرتے ہیں وہ خود ان کی گڑنت ہے۔ بعض نے کہا کہ گفتگو تو اہل مکہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس کا تعلق خاص نوح کے قصے سے تھا، گویا وہ کہتے تھے کہ یہ داستان آپ نے جھوٹ بنا لی ہے، واقعہ میں ان قصوں کی کوئی اصل نہیں۔ قرآن کو مفترا کہنے کا تحقیقی جواب اسی صورت میں ایک رکوع پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں آخری بات فرمائی، یعنی قرآن کا کلام الہی ہونا نہایت واضح و محکم دلائل سے بار بار ثابت کیا جا چکا ہے۔ ایسی روشن چیز کی تکذیب کر کے جو گناہ تم سمیٹ رہے ہو اس کا وبال تم پر ہی پڑے گا، اس کی فکر کرو، اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ ہاں بالفرض محال اگر میں نے افترا کیا ہو تو اس کا گناہ مجھ پر پڑ سکتا ہے، سو الحمدللہ ایسا ہوا نہیں۔